بسم الله الرحمن الرحيم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا فهما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زیوکار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا اور الحمدللہ ہمارے سورۃ البقرہ کے 33 رکوع ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے 2 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے اور جو بڑی اہم بات ہے اس میں وہ ہے آیت الکرسی۔ اس رکوع کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے، تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب جلیل مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر اس طرح یہ بات بیان فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا۔ اب وہ جو حکم آگے آنے لگا ہے نا، وہ حکم ایسا ہے کہ وہ صرف ایمان والے ہی پورا کر سکتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ آمنو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ بات بڑی اہم ہے، بڑی خاص بات اللہ بیان فرمانے لگے ہیں۔ ویسے عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ناس استعمال کیا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، یعنی جب کوئی عام حکم دینا ہو نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو۔ لیکن جب کوئی اسپیشل بات، کوئی خاص بات، کوئی خاص کام ہے تو وہ خاص لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اللہ آمنو فرمائیں تو سمجھ لو کہ اب کوئی خاص پیغام آنے لگا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو، انفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کی ہرس، دنیا کی طلب، دنیا کی چاہت اور مال کی محبت، یہ انسان کو اکثر اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے۔ اکثر انسان اس وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا۔ اپنا پیسہ خرچ کرنا، جیب سے مال نکالنا، جیب سے روپیہ پیسہ خرچ کرنا، یہ بڑے یعنی کہ جگرے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کام ان کے لیے بڑا ہی آسان ہوتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ خرچ کب کرنا؟ من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتیا، یہ کہ آئے، یومن، ایسا دن، لا بیعن، کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، فیہ، اس میں، ولا خلتن، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعتن، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی اس دن ظالم ہوں گے۔ کافر جو ہیں وہی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر ہی حقیقت میں ظالم ہیں، اور ان کو ان کے ظلم کی جو بھی جزا اور سزا ہوگی وہ اس دن ان کے سامنے ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دے کے لوگوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ یہ عمل جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یہ صرف مومنین کا ہے، ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ خرچ کرنے کی ایک مدت بھی ہے کہ خرچ آپ کا کیا کب تک، جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ آپ کو کام آئے گا، وہ کب تک خرچ کرنا ہے، یومن، ایسا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے دن سے پہلے کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش، یعنی آپ کے مرنے سے پہلے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو بات سمجھا دی ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر الفاظ فرمائے نا کہ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، کہ اس دن نہ کوئی دوستی ہوگی نہ تجارت ہوگی، اصل بات یہ کہ یہودی، عیسائی، کفار مکہ، مشرکین، یہ اپنے اپنے پیشواؤں یعنی اپنے نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں نا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور وہ منوا لیتے ہیں۔ یہ کفار کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مکہ کے مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی یہ معبود ہیں نا، جتنے بھی ان کے بت تھے یا جو بھی تھے، کہتے ہیں یہ اپنے زور پر اللہ تعالیٰ سے بات منوا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں منواتے بھی ہیں، اور اسی کو وہ شفاعت کہتے تھے، اسی بات کو وہ سفارش کہتے تھے۔ یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے اکثر لوگوں کا جو ہے نا ہمارے سامنے نظر آتا ہے عقیدہ، کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اگر کہتے ہیں نا اڑ کے بیٹھ جائیں تو ہماری بات جو ہے نا وہ منوا لیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف ان کی عبادت یا ان کے آگے جھکنا یا ان کے آگے سجدہ کرنا یا ان کے آگے اپنی مناجات پیش کرنا، یہ تو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری پھر درخواست آگے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہماری سنتے نہیں ہیں، ان کی موڑتے نہیں ہیں۔ لوگوں کے اس طرح کے عقیدے، نظریے، اور اس عقیدے اور نظریے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کا رد کیا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندے نحن اقرب الیک من حبل الورید، میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اے بندے تو مجھے پکار تو صحیح، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کریم فرماتے ہیں جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے، ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو بڑا ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی اور کے سامنے جائیں، اسے کہیں کہ یہ ہماری درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سنتے ہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ کوئی انسان زندہ ہے، نیک انسان ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام جایا کرتے تھے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس زمین کے اوپر موجود تھے اس وقت کائنات میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر معاذ اللہ کوئی انسان نہیں تھا۔ سب سے اونچا مقام جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، اور لوگوں کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنی درخواست لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیجئے اللہ ہمارے اس معاملے کو آسان کر دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیتے، لوگوں کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی جو تھی یہ ختم ہو گئی، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخروی زندگی شروع ہو گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخروی زندگی جاری و ساری ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ اپنی دنیا کی زندگی گزار کے جب آخرت میں جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اب اگر کسی انسان نے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ایسا بندہ جو آپ کی نظر میں نیک ہو، ایسا بندہ جو آپ کی نظر میں اچھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صالح آدمی ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھا انسان ہے، اس کے پاس جائیں، زندہ ہے، اسے دعا کی درخواست کریں تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ طریقہ جو کفار مکہ کا تھا، وہ بتوں کے سامنے، پتھروں کی مورتیوں کے سامنے جا کے اپنے معاملات پیش کرتے اور کہتے کہ اب یہ ہماری درخواست اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں والکافرون هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ کافر جو ہیں یہی ظالم ہیں، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اللہ سے مانگنا کس طرح۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنا تعارف کروا رہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کے لیے نا
سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اللہ کو پہچان لوگے نا، پھر جو آپ کو عبادت میں لذت ملے گی نا، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ جب آپ کو اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے گا، آپ پہچان لیں گے کہ ہمارا رب ہے کون، اللہ کون ہے۔ پہلے اس کا تعارف حاصل کریں، اللہ کی ذات کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پہلے اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے اور نظریے کو مضبوط کریں۔ پھر آپ جب اللہ کی عبادت کریں گے نا، آپ کو اس عبادت کے اندر لذت ملے گی، مٹھاس ملے گی، اس کے اندر آپ کو سکون ملے گا۔ آئیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل کیجیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلا تعارف، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ آپ کسی کے سامنے تعظیمی، تحریمی، کسی بھی اعتبار سے آپ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے یعنی کہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ہر وہ معاملہ جو اللہ کے لیے خاص ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے نام پر نہیں وہ معاملہ کر سکتے۔ پہلا تعارف اللہ کا کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم سب کو سنبھالنے والا اور خود اپنی آپ حفاظت کرنے والی ذات میرے اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی معاذ اللہ محتاجی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ حی قیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ذات ہے۔ جس طرح آتا ہے نا سورہ الرحمن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف آپ کے رب کی ذات ہے، جو عزت والی، اکرام والی، جو یعنی کہ بڑی ہی تعریف اور بزرگی والی ذات ہے، وہ آپ کے رب کی صرف وہ ذات باقی رہ جائے گی، باقی ہر چیز اس کے علاوہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ ہمارا رب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا تعارف، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دوسرا اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ آگے آئیے، آگے اللہ فرما رہے ہیں لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، آگے اللہ فرما رہے ہیں نہیں آتی اس کو سینۃ اونگ ولا نوم، اور نہ ہی نیند۔ اب یہ اللہ کا تعارف ہے۔ اگر اللہ کو نیند آ جائے تو معاملہ سارا دھرم برم ہو گیا، ایک لمحے میں سارے جہان کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، ہر معاملہ درم برم ہو جائے گا، ہر چیز بگڑ جائے گی۔ وہ ذات جو ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ مضبوط ہے، ہمیشہ قوت اور طاقت والی ذات ہے، اس ذات نے اس نظام دنیا کو، اس نظام کائنات کو بڑے ہی احسن انداز سے چلایا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر اس کی چھوٹی سی مثال لینا، ایک ڈرائیور، اس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، گاڑی چلاتے چلاتے اس کو ذرا سی اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو اس کے حالات پتہ کیا ہوتے ہیں؟ جتنے لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں سب کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے نظام کائنات کو چلانے والی ذات ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود اللہ فرما رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں۔ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو بھی چیز ہے، یہ ساری کی ساری چیز میرے اللہ کی ہے، ہر چیز پہ ملکیت میرے اللہ کی ہے، ہر چیز پہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من، کون ہے وہ ذات، من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، سفارش کر سکے گا،
عندہ اس کے پاس الا باذنی مگر اس کی اجازت کے بغیر، یعنی کہ اس کی اجازت کے ساتھ تو کوئی سفارش کر سکتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو رب کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ایک سوال بھی کیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے ایز اے سفارشی آ جائے، سفارشی بن کر آ جائے اور اللہ کی اجازت کے بغیر ہی وہ سفارشی بن کے آ جائے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت ساری حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب محشر کا میدان قائم ہوگا نا، بڑی لمبی حدیث ہے یہ، لیکن اس کو تھوڑا مختصر کر کے بیان کرنے لگا ہوں۔ محشر کا میدان جب قائم ہوگا نا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کی حالت اتنی زیادہ سنگین اور اتنے پریشان ہوں گے نا لوگ، اتنی قیامت کی وہ جو محشر کے میدان کی ہولناکیاں ہوں گی نا، اس وجہ سے لوگ کہیں گے کہ اللہ بس حساب کر دے، ابھی حساب شروع نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کی ایک کیفیت ہوگی کہ ہمارا ٹھکانہ جو بھی ہو، ٹھکانہ ہمیں ہمارا منظور ہے، لیکن یہ محشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ساری انسانیت کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے درخواست پیش کیجیے، سفارش کیجیے اللہ کے سامنے کہ اللہ حساب کا معاملہ شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام ڈر جائیں گے کہ نہیں، آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے ایک بار اللہ کی نافرمانی کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے اور مجھے بچانے والا پھر کوئی نہ ہو، وہ جو جنت کے اندر پھل کھائے۔ پھر اسی طرح جناب سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آدم ثانی ہیں۔ پھر اسی طرح جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ سارے انبیاء بھی اس دن انکار کر دیں گے کہ ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے۔ اس دن اللہ کو اتنا غصہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی آ کے کھڑا ہو جائے اور اللہ سے سفارش کر سکے؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ بالآخر جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے امام، راہبر، پیشوا، یہ آئیں گے اور آخر اللہ کے سامنے سر سجدے میں جھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما کے حساب کا معاملہ شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے عقائد، نظریات اور ان سب کے خیالات کو توڑ دیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بس فلاں کے پیچھے لگ گئے، اب ہماری دنیا اور آخرت انہی کے حوالے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو یہاں پہ ختم کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے، کون؟ یعنی اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں نا۔ اللہ فرما رہے ہیں یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا نا، ظاہری طور پہ کچھ لوگ کرتے ہیں، کوئی چھپ چھپا کے کرتے ہیں، کوئی اپنے سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کوئی پیچھے رکھ کے کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے اندر ہر چیز ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم، اور نہیں احاطہ کر سکتے بشیء، کسی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم میں سے۔ اب اللہ کے علم کا کوئی بندہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، اللہ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اگر اللہ اپنے علم میں سے کسی کو علم دینا چاہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ اللہ کی کرسی جو ہے یہ اتنی وسیع ہے، اللہ کی کرسی جو ہے یہ اتنی عظیم ہے۔ اب اس کرسی سے مراد کیا ہے؟ یہ کرسی کیا ہے؟ اس کرسی سے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جی یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ تو بعض نے کہا کہ جی یہ قدرت، عظمت، اور بعض نے کہا جی بادشاہی، بعض نے کہا جی یہ عرش ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں محدثین کا، سلف کا یہی یعنی کہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لیست مثلہ شیء، کہ آپ اللہ کے لیے کوئی مثل نہیں بیان کر سکتے۔ وہ اللہ کی کرسی کیسی ہے اس کے بارے میں کیل و کال کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ ہاں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں
وہ اللہ کی کرسی جس طرح اللہ کی شیان نشان، جس طرح میرے رب نے اپنے لیے چاہا اللہ کریم نے اسی طرح اپنی کرسی کو اپنے لیے قائم کیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، ہمیں اللہ نے بس یہ بات بتا دی کہ اس نے گھیر لیا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، یعنی زمین کی اور آسمان کی۔ زمینوں کو اللہ نے بنایا، آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اب ان دونوں کی حفاظت کرنے سے میرے رب کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنے سے، کیونکہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند تر اور نہایت عظمت والی ذات ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اور نہیں ہے کوئی زبردستی فی الدین، دین میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک اور بات سکھا دی ہے کہ لوگوں اس بات کو بھی غور سے سن لو، سمجھ لو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی اور ہدایت کو الگ الگ کر کے بیان کر دیا ہے۔ گمراہی اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے شان نزول میں بتایا گیا انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ مدینہ کے رہنے والے جو انصار صحابہ کرام ہیں، ان کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے نا، یعنی ابھی باقی لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے نا، انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی انہیں مسلمان بنانا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کے شان نزول کے اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ آپ زبردستی کسی کو یعنی کہ اسلام کا وہ نہیں پیغام دے سکتے کہ آئیے آ کے ایک یعنی کہ آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، جس طرح ہم نے یہ بھی بات پڑھی ہے کہ وہ جزیہ دے کے آپ کے شہر کے اندر، آپ کی بستی میں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ انہیں پکڑیں اور پکڑ کے زبردستی انہیں کہ اسلام قبول کریں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں ایک طریقہ جو اسلام نے سکھایا وہ ہے جہاد، وہ ہے ایک مارکہ ہے، وہ ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک منظم طریقہ ہے، اور اس کے اصول بھی ذکر کیے گئے، اس کے قواعد بھی ذکر کیے گئے۔ آپ کسی بستی میں جاتے ہیں، اس بستی کے اندر پہلے جا کر آپ کیا دیکھو گے کہ کیا وہاں پر اذان کی آواز آتی ہے؟ اگر تو اذان کی آواز آتی ہے پھر آپ وہاں پہ حملہ نہیں کریں گے، پھر آپ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، اگر وہاں پہ اذان نہیں ہوتی، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پہلے دعوت دیں گے کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بات مانو۔ اگر وہ پھر بھی انکار کر دیں تو پھر ان کے ساتھ آپ جہاد کرو گے اور اسلام کے لیے ان کے ساتھ قتال کرو گے۔ یہاں پر جو عام بات ہے نا وہ تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ زبردستی کسی کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے، اس میں مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی اور ہدایت دونوں چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ فَمَن یکفر، پھر جو شخص کفر کرے گا بالطاغوت، طاغوت سے، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق اس نے تھام لیا ہے بالعروۃ الوثقیٰ، ایک مضبوط کڑا، لن انفصام لها، نہیں ٹوٹے گا اس کے لیے وہ، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَمَن یکفر بالطاغوت، جو کہ طاغوت کا کفر کرتا ہے۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا ہے، یہ طاغوت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو کوئی کفر کا طاغوت یعنی طاغوت کا جو کوئی بندہ کفر کر دیتا ہے، طاغوت کا انکار کر دیتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو ہرگز نہیں ٹوٹنے والا۔ واللہ سمیع علیم،
اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے ان لوگوں کا آمنو جو ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے جو ہم نے اس رکوع کے شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے خاص جو نا اپنی بات بیان فرما دی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے ان لوگوں کا آمنو جو ایمان والے ہیں، یخرجہم، وہ نکالتا ان کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو نکالا ہے، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا فہم عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے دین کی محبت عطا کی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کافر یہودی یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا کر لیتے اللہ کے۔ لہٰذا الحمدللہ اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلمات سے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا۔ والذین، اور وہ لوگ اللہ فرما رہے جنہوں نے کفر و کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست تو شیطان ہیں، ان کے دوست شیطان ہیں، جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دوست تو شیطان ہیں۔ یخرجونہم، وہ نکال کر لے جاتے ہیں ان کو، من النوری، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ وہ تو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے ہیں یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی دوزخ کے اندر رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی سختی ایک پل کے لیے بھی ہمیں دیکھنا نصیب نہ کرے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی اپنی جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اس کتاب خدا پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارے سورۃ البقرہ کے 34 رکوع مکمل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے رب جلیل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔